بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 58واں سبق ہوا اور آسمان۔ ہم نے پچھلے سبق میں وعدہ کیا تھا کہ اس 58ویں سبق میں کچھ لفظ آئیں گے جو اردو کے ہیں۔ جب تک ان کو سمجھا نہیں جائے گا، یعنی ان کتاب کو نہیں پڑھا جائے گا، تب تک معنی ان الفاظ کے ہمارے صحیح سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ ہم مثال سے اس کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ 58واں سبق ہے۔ اس کے اندر یہ لفظ ہے طلوع آفتاب۔ تو یہ جو طلوع آفتاب ہے، اس کو آپ جب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ان ضابطوں کو اور قاعدوں کو نہیں پڑھو گے۔ یہ فارسی کے قاعدے کے مطابق مرکب اضافی کہلاتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے آفتاب کا نکلنا یا آفتاب کا طلوع ہونا۔ یہ جو اس کے نیچے زیر ہے طلوع، یہ مرکب اضافی کی وجہ سے زیر آیا ہوا ہے۔ اسی طرح اسی لائن میں آگے ہے خانہ تاریک۔ اصل تو ہے خانہ، خانہ کے معنی گھر، تاریک کے معنی اندھیرا، لیکن یہ جو اس پر حمزہ ہے، یہ حمزہ کیسی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کہاں آتی ہے، کیوں آتی ہے، کب اس کو لایا جاتا ہے، یہ پوری باتیں ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہی آئے گی۔ اس لیے ہم اس کو پھر سرسری طور پر بتاتے ہیں کہ خانہ تاریک دراصل خانہ کے آخر میں ہا ہے، اور قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ اگر مرکب اضافی کی ترکیب ہو رہی ہو تو ہا کے بعد حمزہ لایا جائے گا، تب مرکب اضافی وہ کہلائے گا۔ تو یہ حمزہ مرکب اضافی کی ایک طرح کی علامت ہے کہ یہاں یہ مرکب اضافی ہے۔ تو اس طرح کے ضابطے اور قاعدے جب ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ خود بخود ہم حل کر سکتے ہیں۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے 5ویں کتاب نیٹ پر پڑھی ہوئی نہیں تھی، نیٹ پر نہیں تھی، لیکن چند ساتھیوں کے ہم نے گزارشات پر اور ان کے عرض پر ہم نے کتاب شروع کی تھی۔ اب انہی کا یہ کہنا ہے کہ چند وہ کتابیں پڑھائی جائیں موٹی موٹی، جن سے صحیح اردو معلوم ہو جائے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آ کر کے پڑھیں گے اور اردو کو اچھے سے سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کر لیتے ہیں۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو بادل بھی نہ ہوتے، برابر دھوپ کو دیکھتے دیکھتے اگتا جاتے۔ یہ نکھرا نیلا آسمان جو آنکھوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے، ہوا ہی کی رنگت ہے جو منعکس ہو کر آنکھ پر پڑتی ہے۔ جو ہوا کمرے میں بھری ہوتی ہے وہ نیلی نظر نہیں آتی، کیونکہ وہاں اس کی اتنی مقدار نہیں ہوتی کہ جس کا رنگ آنکھ کو محسوس ہو۔ بعینہ یہی حال سمندر کے پانی کا ہے، جب اس کو آب خورے میں لے کر دیکھتے ہیں۔ یہ آب خورا بھی دیکھیے فارسی ہی کی تحقیق سے اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آب خورا کے معنی کیا ہے۔ جب اس کو آب خورا میں لے کر دیکھتے ہیں تو صاف و شفاف نظر آتا ہے، مگر جب اسی پانی پر گہرے سمندر میں نظر ڈالتے ہیں تو سبز دکھائی دیتا ہے، اور یہی اس کی اصلی رنگت ہے۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ ہوا 50 میل اوپر تک پھیلی ہوئی ہے، پس جب ہم 50 میل کے عمق میں اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے اصلی رنگ میں نیل گوں نظر آتی ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو گنبد گردوں کالا دکھائی دیتا، کہیں کہیں ستارے ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے، اور طلوع آفتاب پر بھی سارا جہاں ایک خانہ تاریک معلوم ہوتا۔ ہم مشرب ساتھی، ایک طریقے کے دوست، احباب گہرے دوست، بتوں بت کی جمع اور بطخ کا مخفف ہے، مشہور آبی پرندہ، نکھرا صاف خوب صورت، منعکس الٹی کسی چیز سے ٹکرا کر لوٹنا، محسوس معلوم ظاہر، بعینہ ہو بہو ویسا ہی، آب خورا پانی پینے کا چھوٹا پیالہ، صاف و شفاف ایسا صاف جس کے آر پار نظر جا سکے، نہایت اجلا، عمق گہرائی، نیلگوں نیلے رنگ کی، نیلی گنبد گردوں، آسمان کا گولا، قبہ، خانہ تاریک اندھیرا گھر۔
اگر ہوا ایسی لطیف ہوتی جیسی کہ 3 میل کے ارتفاع پر ہوتی ہے تو سمندر بالکل جم جاتا، نباتات کا پتہ نہ پاتا، خزاں کے بعد بہار اور بہار کے بعد خزاں کا موسم آتا، مگر زمین بنجر اور سوختہ ہی رہتی، جاندار کا نام نہ ہوتا، ان کی حرکتیں نادر صورتیں اور یہ کیفیتیں جو اب نظر آتی ہیں ہرگز دکھائی نہ دیتیں۔ حیوانات کی بقا اور نباتات کی ہستی کے لیے ہوا کا ہونا پرضرور ہے، اور مخلوقات کے اس گروہ میں جن کی رفتار و گفتار اور کاروبار کا ذریعہ آواز ہے، اس کا ہونا لابد ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے نہ ہونے سے لیل و نہار کے اختلاف اور موسموں کے تغیر و تبدل میں کچھ فرق نہیں آ سکتا۔ تو اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہوا زمین کے گرد خاص اس حکمت سے پھیلائی گئی ہے کہ جو مخلوق سطح ارض پر آباد ہے ان کو اس سے راحت پہنچے، جان ڈالنے والی گرمی بدن میں آئے، معتدل روشنی آنکھوں میں سمائے، ایسی تیزی نہ ہو کہ آنکھوں کو پھوڑ دے، ایک کی صدا دوسرے کے کان تک پہنچ جائے، انسان آپس میں کلام کر کے کام چلائیں اور دل بہلائیں، مرغان چمن خوش آئند نغمے گائیں، سمندر کا پانی جمنے نہ پائے، باد مراد اس میں لطیف باریک ہلکی نرم و نازک، ارتفاع اونچا بلندی، بنجر سوختہ ناقابل کاشت ویران، نادر عجیب نئی پرضرور لازم، رفتار و گفتار چال چلن طور طریقہ رہن سہن، لابد ضروری، لیل و نہار رات دن شب و روز، تغیر و تبدل الٹ پھیر عدل بدل، سطح ارض فرش زمین، معتدل درمیانی درجے کا متوسط، مرغان چمن کے پرندے، خوش آئند خوشگوار، بھلا معلوم ہونے والا، نغمہ ترانہ گیت راگ، کشتیاں چلائے، ملک کے باشندوں کو ملا کر شیر و شکر بنائے، ایک اقلیم کے آدمی دوسری اقلیم کے آدمیوں سے فیضیاب ہوں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں کہا تھا کہ ہم اس کتاب کے آخر میں 2 کتابوں کو لائیو شروع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کون سے ساتھی ہیں جو لائیو ان 2 کتابوں کو پڑھنا چاہتے ہیں؟ چونکہ ہم نے بتلایا تھا کہ ان کتابوں کو پڑھ کر انشاءاللہ ہماری اردو بہت اچھی ہو جائے گی، بہتر سے بہتر اردو ہماری ہو جائے گی۔ ان 2 کتابوں کا نام ہے، ایک کا نام تیسیر المبتدی اور دوسرے کا نام ہے حمد باری۔ ان دونوں کا سبق ہم ساتھ لے کر چلیں گے۔ امید ہے کہ اگر آپ نے ان کو غور سے پڑھ لیا تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے صرف 1 مہینے کے اندر کہ ہاں ہمیں بہت اچھی اردو آنے لگی۔ تو جو ساتھی پڑھنا چاہتے ہیں، جو ساتھی سیکھنا چاہتے ہیں اور لائیو آ کر کے ان کتابوں کا درس لینا چاہتے ہیں، وہ کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور کچھ اور رائے ہو یا کوئی اور کتاب پڑھنی ہو تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں۔ السلام علیکم۔